ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران پر حملے کی دھمکی، کہتے کہ ایران سے ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تہران ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہے، ڈیل تک ریلیف نہیں دیں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ وہ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ پاکستان کی اہم شخصیات کے ایران آمد متوقع، امریکہ ایران معاہدے کے فارمولے کو حتمی شکل دینے کا اعلان چند گھنٹوں میں کیا جا سکتا ہے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، کہا حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ سکندر مومنی اور پاسداران انقلاب کے جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقاتیں، خطے میں قیام امن کے لیے گفتگو کی۔ وزیر داخلہ کا ایران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پاکستانی ثالثوں کے ذریعے جاری ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا برازیلین اخبار کو انٹرویو، کہا ایران کوئی مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ امریکہ کو ایرانی بحری جہازوں کے خلاف بحر قزاقی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی کے خاتمے اور ایرانی اثاثوں کی بحالی چاہتا ہے۔ ایران سے ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، آبنائے ہرمز کو بھی کھول دیں گے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ایران ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہے، ایران کو ایک اچھی ڈیل دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، مزید کہا ہمیں ایران سے درست جواب چاہیے، ڈیل تک ایران کو ریلیف نہیں دیں گے۔ ایران کے جواب کا کچھ دنوں تک انتظار کریں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ وہ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ ایران سے متعلق میں اور نیتن یاہو متفق ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کو جو میں کہوں گا وہ کرے گا۔ ہم نے ویتنام، افغانستان، عراق اور دیگر ملکوں میں کئی سال تک جنگیں لڑیں۔ ایران جنگ کو ابھی 3 ہی ماہ ہوئے ہیں۔ ایران جنگ میں ہم نے صرف 13 جانیں گنوائیں، دیگر جنگوں میں ہم نے لاکھوں جانیں گنوائی ہیں۔ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ گرنے والی ہیں۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ چین کا دورہ کامیاب رہا، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرق وسطی میں فوری اور جامع جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایران جنگ کو روکنا ہوگا، طول دینا دانش مندی نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم ملاقات، روس اور چین کا فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات، مشرق وسطی کی صورتحال، توانائی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ روس اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون سے متعلق مشترکہ اعلامیہ اور مفاہمت کی 20 یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے ایک اہم معاہدے پر بھی اتفاق۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے درمیان سیاسی اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ چین کو توانائی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ چین اور روس کے درمیان تجارتی لین دین روبل اور یوان کرنسی میں ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک بین الاقوامی سطح پر استحکام پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ علاقائی ممالک کے پاس جنگ بندی کا وقت ہے، امریکیوں کی مستقل بے دخلی کا اعلان کریں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم رضائی نے کہا کہ بعد میں خطے کے ممالک ایران سے شکایت نہ کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا دشمن کی کھلی اور چھپی دونوں طرح کی سرگرمیاں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ جنگ کے ایک نئے دور کی تلاش میں ہیں۔ ہم دشمن کو ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت پر بچانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ عوام کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری فوجی افواج نے جنگ بندی کے موقع کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ بنانے اور انہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب، جہاں ضروری ہوا لڑیں گے اور جہاں ضروری ہوا مذاکرات کریں گے۔ ریاستی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر تیار ہیں، قومی مفادات کا دفاع اور مذاکرات دونوں جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کی ایران سے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات آگے بڑھانے کی اپیل، سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے مذاکرات کو مزید موقع دینے کے فیصلے کا خیر مقدم، آبدائے ہرمز میں امن اور بحری آزادی کی بحالی پر زور۔ سعودی عرب نے خطے کے امن و استحکام کے لیے جامع معاہدے کی حمایت کر دی، پاکستان کی سفارتی کوشش اور ثالثی کو سراہا۔ ایران مذاکراتی عمل میں مثبت پیش رفت کرے، جامع معاہدہ خطے اور دنیا میں پائیدار امن کا ضامن ہوگا۔ سعودی عرب نے جنگ کے خاتمے اور اختلافی امور کے حل پر زور دیا ہے۔
मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए चीन का किरदार अहम है। सी पैक को पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान और चीन ने 75 वर्षों में बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी लाजवाल दोस्ती कायम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात, वफ़द की क़यादत NPC स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन ने की। वज़ीर आज़म ने पाक चीन तारीखी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को सराहा। सी पैक के अगले मरहले में ज़राअत, IT, सनअत और मादनियात के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चीनी वफ़द ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पाउल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फ़रोग़ देने का इयादा। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की भी मुलाकात। आइंदा वफ़ाक़ी बजट के हवाले से MQM की तरफ से तजावीज़ पेश की गई। अमरीका ने बाहिरा हिंद में ईरानी तेल बरदार ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्काई वेव नामी ये जहाज अमरीकी पाबंदियों की जद में था और मुबैना तौर पर ईरान के जजीरे खाक से लूट किया गया था। टैंकर 1 मिलियन से ज़ायद बैरल खाम तेल ले जा रहा था। अमरीकी अफवाज ने अब तक 90 तजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा है। इस्माइल बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के इस्लामाबाद आमद सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। ईवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबाल की तकरीब। बिलावल भुट्टो ने वेलकम कहा, बच्चों ने फूल पेश किए, कौमी तराना भी बजाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से प्रिंस रहीम आगा खान ने मुलाकात की। सदर ममलकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। प्रिंस रहीम आगा खान ने पाकिस्तान में फलाही तरक्याती मनसूबों के तसलसल के आज़म का इयादा किया। नए बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आखिरी दौर। IMF ने आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान को सख्त माली अहदाफ और नए टैक्स इक़दामात की तजावीज़ दे दी। राय के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने पर जोर, हुकूमत का 18 की बजाय 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे की तजवीज़ है। लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाने की सिफारिश। FBR के लिए 15,264 अरब रुपये टैक्स वसूलियों का हदफ मुकर्रर। IMF का सूबों से इजाफी 430 अरब रुपये रेवेन्यू और वफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। राय के मुताबिक दिफाई बजट 2,665 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम 986 अरब रुपए, जबकि सूद की अदायगियाँ 7.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 18। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और अस्करी गिरोह की ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो में मुबैना तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद अफराद की गुफ्तगू शामिल, मकामी रुकन असम्बली आसिफ महसूद का जिक्र भी मौजूद। ऑडियो में इखबार और भत्ता से मुतालिक हिदायत और बाद अज़ा मुदाखलत की बातें सुनाई दे रही हैं। ऑडियोज़ की आज़ादाना तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी।